الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالصدق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ کا شکر ہے، کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ یوں فرمایا کہ رمضان شریف کے آنے پر خوشی کا اظہار کرے، بوجھ نہ سمجھے کہ رمضان آیا ہے، اب روزے رکھنے پڑیں گے، بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا، رات میں تراویح پڑھنی پڑے گی، اب موبائل کے غلط استعمال سے بچنا پڑے گا، اب روزے، اب تراویح، اب زیادہ وقت مسجدوں میں، اب نمازوں کی پابندی۔ لہذا اس کو بوجھ نہ سمجھے، بلکہ رمضان شریف کے آنے پر خوشی کا اظہار کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور موقع دیا کہ جس میں ہماری آسانی سے بخشش ہو سکتی ہے۔ تو یہ بہت خوشی کا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، بڑا خیر کا مہینہ ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رمضان شریف کے آنے پر ہم خوش ہو جائیں کہ یہ بخشش کا مہینہ آیا ہے۔ اس میں 3 عشرے ہوتے ہیں۔ یوں فرمایا کہ اولھا رحمہ، رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا، واوسطھا مغفرہ، رمضان کا درمیانی عشرہ مغفرت کا، وآخرھا عتق من النار، اور رمضان کا آخری عشرہ آگ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ رحمت کا عشرہ چل رہا ہے، الحمدللہ ایک روزہ مکمل ہوا، ایک رات آئی چلی گئی، ایک روزہ آیا چلا گیا، اور ہم ذہنی طور پر تیار ہو گئے کہ الحمدللہ ایک روزہ ہو گیا، کچھ پتہ ہی نہ چلا، روزہ بھی بہت آسان ہو گیا۔ شیطان دڑاتا تھا بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، کمزوری لگے گی، گرمی ہے، روزے کیسے مکمل ہوں گے، لیکن اللہ کا شکر ہے اب ہمت آ گئی، اب طاقت آ گئی، پتہ چل گیا، 2 تراویح ہو گئی کہ الحمدللہ وقت آنے پر روزے بھی آسان ہو جاتے ہیں اور وقت آنے پر تراویح بھی آسان ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ رمضان آتا ہے، ہم روزے تو رکھتے ہیں، ہم تراویح تو پڑھتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت تو کرتے ہیں، دعائیں تو کرتے ہیں، لیکن اس رمضان میں ہمیں ہر عمل کو بہت اچھی طریقے پر کرنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ افطاری کا دسترخوان
ہوتا ہے اس میں 6-7 ویرائٹیز ہوتی ہیں. ہر ویرائٹیز اچھی، بہتر اور بہتر سے بہتر بنانے کی اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ بھائی 6 ویرائٹیز ہیں، 2 اچھی بناؤ 4 خراب بناؤ. فرمایا نا 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 نا، ہر ویرائٹیز دھیان سے، توجہ سے اور بہترین طریقے پر اچھی میں اچھی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. او میری دینی ماؤں بہنوں، میرے عزیزوں، روزہ کا وقت آئے اچھا روزہ رکھے، تراویح کا وقت آئے اچھی طرح تراویح پڑھے، رکوع سجدے میں تسبیحات اچھی طرح پڑھے، تراویح کو بوجھ نہ سمجھے. تہجد کا وقت آئے ہمت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اشراق کا وقت آئے ہمت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، چاش کا وقت آئے ہمت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اوابین کا وقت آئے ہمت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، قرآن شریف کی تلاوت کا وقت آئے مخارج اور صفات کے ساتھ قرآن شریف کی تلاوت کریں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار دھیان سے پڑھتے رہیں. لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی کے کئی رمضان گزرے، غفلتوں میں گزرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رمضان بھی غفلتوں میں گزر جائے. دیکھو ایک روزہ تو گزر گیا، اس میں جو بھی غفلت ہوئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. جو ٹوٹی پھوٹی عبادت ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائے. عزیزو یہ رمضان کے دن تو دعا کے دن ہیں. عزیزو یہ رمضان کے دن تو یہ دعا کے دن ہے، یہ اللہ سے مانگنے کے دن ہے. گزر گئی عمر غفلتوں میں، یہی تو رب سے وفا کے دن ہے. عزیزو رمضان تو دعا کے دن ہے، گزر گئی عمر غفلتوں میں، یہی تو رب سے وفا کے دن ہے. زندگی کا بڑا حصہ، عمر کا بڑا حصہ غفلتوں میں گزر گیا. اب رمضان میں اللہ سے وفا کر لیں، اللہ سے دوستی کر لیں. کیا کیسے وفا کرے؟ یوں فرمایا کہ خوب عبادت کرے، خوب عبادت کرے. رمضان شریف کا مہینہ آ گیا ہے نا، اپنے آپ کو ذہنی طور پر ایک دم تیار کر لے، ذہنی طور پر کہ یہ مہینہ ہے مجھے وصول کرنا ہے، اس کی ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک لمحے اور ایک ایک گھڑی کو وصول کرنا ہے. اس مہینے میں مجھے مکمل طور پر گناہوں سے بچنا ہے. مجھے روزانہ زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کی تلاوت کرنی ہے. تو ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کر لیں اور کچھ عزائم کر لیں، کچھ ارادے کر لیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. کیا تیاری کرے رمضان کی؟ سب سے پہلی تیاری یہ کرے کہ ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، ہمیں گناہوں سے بچنا ہے. گناہ میں 3 گنا بڑے خطرناک ہے، گناہوں میں 3 گنا بڑے خطرناک ہے. یعنی وہ ایسے گناہ ہیں کہ اگر وہ گناہ کے عادی ہو تو موت کے وقت انجام برا ہو جاتا ہے، کلیمے کا ملنا مشکل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں. اصل اعتبار خاتمے کا ہے. خاتمہ اچھا ہو جائے، موت اچھی آ جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ سے صلح ہو جائے، دل کی تار اللہ سے جڑ جائے، اللہ کو اپنا بنانا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ سے صلح کرنا، اللہ سے محبت کرنا، اور یہ جوانی اور یہ زندگی اللہ پر فدا کرنا. اور یہ ایک دل ہے، اس کو اللہ کی محبت سے اس دل کو آباد کرنا. انسان چاہتا ہے کہ میری موت اچھی آئے، لیکن 3 گناہ بڑے خطرناک ہیں. رمضان میں بطور خاص وہ 3 گناہوں سے توبہ کر لے. نمبر 1، دل میں کسی نامحرم کی محبت نہ ہو، دل میں کسی نامحرم کی محبت نہ ہو. چونکہ وہ نامحرم کی محبت کو دل میں لانا یہ حرام ہے. اللہ کی محبت روشنی ہے اور نامحرم کی محبت یہ اندھیرا ہے، اور روشنی اور اندھیرا کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے. نامحرم کی محبت کے ساتھ انسان اللہ کو نہیں پا سکتا، اللہ کی محبت اس کو نہیں مل سکتی، اللہ کا تعلق اس کو نہیں مل سکتا. اللہ کے ہوتے ہوئے
اللہ دیکھ رہے ہو اور دل میں ہم کسی نامحرم کو بسا رہے ہو، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، موت کے وقت کلمہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ شوہر بیوی کی ہر غلطی کو معاف کرتا ہے سوائے اس کے کہ بیوی اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کو دیکھے، بیوی شوہر کی ہر غلطی کو معاف کرتی ہے سوائے اس کے کہ بیوی کے ہوتے ہوئے شوہر کسی اور نامحرم سے بات کریں۔ جب میاں بیوی خود برداشت نہیں کرتے تو اللہ جو وحدہ ہے، جو لا شریک لہ ہے، اس کا شریک کوئی نہیں، اس کا پارٹنر کوئی نہیں، اس کا وزیر کوئی نہیں، اس کا مشیر کوئی نہیں، وہ تنہا بادشاہ ہے، وہ شہنشاہ ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ تاجدار مدینہ کا رب ہے، وہ اللہ جو اپنی پوری طاقت کے ساتھ ہے، آن بان شان کے ساتھ ہے۔ وہ اللہ کب برداشت کرے گا کہ ہم کسی اور کی محبت کو اپنے دل میں بسائے؟ اللہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ تو نظر کرم فرمائے اور ہمارا دل ہی کہیں اور ہو، اللہ ہمیں اپنا بنانا چاہتے ہو، ہماری طرف توجہ کرے، ہمارے دل میں اپنی محبت ڈالنا چاہے، لیکن دیکھے کہ یہ تو دل میں کسی نامحرم کو بسا رہا ہے، پھر اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ کی نظر رحمت سے وہ بندہ گر جاتا ہے، موت کے وقت کلمے کا ملنا مشکل ہو جاتا ہے، رمضان کی نعمتوں اور بہاروں سے وہ بندہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اپنے دل کو پاک صاف کرے، ایک اللہ کی محبت سے اپنے دل کو آباد رکھے۔ یہ زندگی مختصر ہے، چند روزہ ہے، فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اور پھر اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ نامحرم کی محبت دل سے نکالنا ہو تو صبح و شام 100 مرتبہ لا مرغوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا الہ الا اللہ، صبح و شام 100 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ نامحرم کی محبت دل سے نکل جائے گی۔ لا مرغوبی الا اللہ، میرا مرغوب تو صرف اللہ ہے، لا محبوبی الا اللہ، میرا محبوب تو صرف اللہ ہے، لا مطلوبی الا اللہ، میرا مطلوب تو صرف اللہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ عبادت ایک اللہ ہی کی جائے گی، میں ایک اللہ ہی کی عبادت کروں گا، ایک اللہ ہی سے محبت کروں گا، ایک اللہ ہی کو دل میں بساؤں گا، اور پچھلے سارے گناہوں سے معافی مانگوں گا، اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ کروں گا۔ جب بندہ معنی کے استحضار کے ساتھ صبح و شام 100 مرتبہ اس امید کے ساتھ ایک تسبیح پڑھے گا کہ اللہ نامحرموں سے میری جان چھڑا لیجئے، امید ہے اللہ نامحرموں سے بچائیں گے، ناجائز محبتوں سے بچائیں گے، حرام محبتوں سے بچائیں گے، اللہ کو ناراض کرنے والی محبتوں سے بچائیں گے، اور اللہ اپنی محبت اپنے حبیب کی محبت عطا فرمائیں گے، اور دنیا آخرت دونوں بہتر بنائیں گے، خوش ہوں گے، راضی ہوں گے۔ جب خوش ہوں گے، راضی ہوں گے تو ہمارا انجام بہتر فرمائیں گے، دنیا بھی بہتر بنائیں گے، آخرت بھی بہتر بنائیں گے۔ بہت سے لوگ ہیں وہ منگنی کے بعد آپس میں فون پر بات چیت کرتے ہیں، یہ بات چیت کرنا بالکل صحیح نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے، اور اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے۔ پھر شادی کے 2-4 مہینے کے بعد لڑائیاں شروع ہو جاتی ہے، بچے نافرمان ہو جاتے ہیں، زندگیاں تلخ ہو جاتی ہے، سسرال میں برے دن شروع ہو جاتے ہیں، ساس بہو کی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہے۔ ہاں جب وقت تھا، جب تو نے 2-3 سال مزے کیے، اب شادی کے بعد 50-60 سال کی زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں نوجوانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، میری دینی بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اپنے آپ پر کنٹرول رکھے، اپنے آپ کی حفاظت کرے، انسٹا سے بچے، نامحرموں سے بچے، نامحرموں کی میٹھی میٹھی باتوں میں نہ آئے۔ یہ آج کی میٹھی بات ہے اور یہ کل کی دھوکے والی بات ہے، سوائے رونے کے، پچھتانے کے، ندامت کے آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اللہ کو ناراض کر کے انسان کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا، چاہے بادشاہ ہو جائے یا فقیر ہو جائے، اللہ کو راضی کرو۔ سب سے پہلی بات، یہ دل اللہ کے لیے ہے، ایک اللہ سے محبت کرنی ہے، اور نامحرموں کی محبت کو دل سے نکالنا ہے، ناجائز محبتوں کو دل سے نکالنا ہے۔
اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچائے. ابھی دعا کرو, یہ دعا کا مہینہ ہے. پیارے اللہ میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں. اللہ گناہوں کی نفرت میرے دلوں میں ڈال دے. اللہ گناہوں کی نفرت میرے دلوں میں ڈال دے. ہاں, اللہ کی محبت میں جائز محبتیں آ گئی, ماں باپ کی محبت, بیوی بچوں کی محبت, جائز محبتیں آ گئی. لیکن جب اللہ کی محبت اور جائز محبتوں کا ٹکراؤ ہوگا تو اللہ کی محبت کو ترجیح دیں گے. جب اللہ کی محبت اور جائز محبتوں کا ٹکراؤ ہوگا تو اللہ کی محبت کو ترجیح دیں گے. تو نمبر 1, 3 گناہ بڑے خطرناک اور زہریلے اور سخت. نمبر 1, نامحرم سے محبت. جس کے دل میں نامحرم سے محبت ہوگی اس کا انجام برا ہوگا. مولانا کیا کرے, نکلتی نہیں ہے. اوہ میرے عزیز, نکلتی نہیں ہے, نکالنی پڑتی ہے. نامحرم سے زیادہ اللہ کی محبت کو دل میں بساؤ. اللہ بڑی طاقت والے. محبت اللہ سے کرنی ہے, اللہ ہی بڑے ہے. زندگی اللہ نے دی ہے, عنقریب موت آ جائے گی, اللہ کے پاس چلے جائیں گے, اللہ سے ملاقات ہو جائے گی. اللہ کی محبت کام آئے گی. قبر کے اندھیرے میں کیا کام آئے گا, ایک اللہ ہی کام آئے گا. اللہ ہی کو دل میں بسانا اور اللہ سے اللہ کی محبت کو مانگنا. رمضان کی ہر دعا میں اللہ سے کہو کہ پیارے اللہ عافیت سے آپ مجھے اپنی محبت دے دیجئے. دیکھو اللہ کی محبت ملے گی نا, عبادت کرنا بھی آسان ہو جائے گا, گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا, دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا بھی آسان ہو جائے گا, پیارے نبی کی سنتوں پر چلنا بھی آسان ہو جائے گا. پھر جس کو جس سے محبت ہوتی ہے نا, وہ ہر وقت اس کی یاد میں, اس کے خیالوں میں رہتا ہے, اسے کہنا نہیں پڑتا. ہاں, جب محبت اللہ سے ہو جاتی ہے پھر بندہ اللہ کی یاد میں رہتا ہے. پھر اس کو پتا ہے کہ پیارے نبی کی سنتوں پر چلوں گا اللہ خوش ہوں گے, راضی ہوں گے. پھر وہ سنتوں پر چلتا ہے, سنتوں کو سیکھتا ہے, سنتوں پر جیتا ہے, سنتوں کے مطابق مرتا ہے. پھر انشاءاللہ اس کا حشر پیارے نبی کے ساتھ ہوگا. وہ دوسرا گناہ جس سے اللہ تبارک و تعالی سخت ترین ناراض ہوتے ہیں وہ ہے حرام پیسہ, ناجائز پیسہ, حرام کی کمائی, حرام کا لقمہ. یہ اللہ کو بہت ناراض کرنے والی چیز ہے. حرام پیسے سے بچے, اپنے بزنس میں جھوٹ نہ بولیں, اپنے کاروبار میں جھوٹ نہ بولیں, دھوکہ نہ دیں, تانا نہ دیں, بینک سے پیسہ نہ لیں, سود پر بیاج پر بینک سے پیسہ نہ لیں, اللہ کو ناراض نہ کریں. رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے. ہم جب ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت ہمیں کس نے کھلایا تھا؟ ہماری جب پیدائش ہوئی تھی تو ہمارے امی کے دودھ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. ہم جب اسکول جاتے تھے نا, جب تو ہماری دکان نہیں تھی نا, ہم کماتے نہیں تھے نا, ہم تو پڑھے لکھے نہیں تھے, اس وقت ہمیں کس نے کھلایا؟ لوگ کہتے ہیں مولانا ہمارے امی ابو نے کھلایا. ارے کروڑوں بچے یتیم ہیں جن کے ابو کوئی نہیں, ان کو کون کھلاتا ہے؟ کروڑوں عورتیں بیوہ ہیں جن کے شوہر کوئی نہیں, ان کو کون کھلاتا ہے؟ ارے یہ غریبوں, یتیموں, بیواؤں, مسکینوں, مجبوروں, پریشان حالوں, یہ لاچاروں کو کون کھلاتا ہے؟ ایک اللہ, کھلانے والی ذات اللہ کی, پلانے والی ذات اللہ کی. اللہ کسی کو بھی ذریعہ بنائے, کسی کے ماں باپ کو ذریعہ بنا دیتا ہے, کسی کے گھر والوں کو ذریعہ بنا دیتا ہے, کسی کے چچا کو ذریعہ بنا دیتا ہے. یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے, ورنہ اصل پالنے والی ذات اللہ کی ہے. رب اللہ ہے, رزاق اللہ ہے, خالق اللہ ہے, مالک اللہ ہے, پالنہار اللہ ہے, شہنشاہ اللہ ہے, بادشاہ اللہ ہے, احکم الحاکمین اللہ ہے, دنیا کو بنانے والا اللہ ہے, کائنات کو چلانے والا اللہ ہے, ساری دنیا کا نظام چلانے والا ایک اللہ ہے, نبیوں کو ولیوں کو بنانے والا ایک اللہ ہے, مجھے اور آپ کو بنانے والا ایک اللہ ہے. جو اللہ سینگ کے دانوں کو ترتیب سے رکھنا جانتا ہے, وہ اللہ میری اور آپ کی زندگی بھی ترتیب والی اور بہتر بنانا جانتا ہے. یوں فرمایا اللہ کے ہو جاؤ, اللہ ہمارا ہو جائے گا. زیادہ دماغ نہ لگاؤ, اللہ آگے سب بہتر کر دے گا, خیر کر دے گا, راحت کر دے گا. مولانا بہت تکلیف اٹھائی, ارے تکلیف چھوٹی ہے, میرا اللہ بہت بڑا ہے, اس کی طاقت بہت بڑی ہے.
क्या पता उस तकलीफ की बरकत से अल्लाह ताला ने गुनाह मुआफ किए हो। इसीलिए हराम पैसों से बचना है, सूद के पैसों से, ब्याज के पैसों से, दुकान पर झूठ बोलने से, धोखा देने से, गलत तरीके पर, नाजायज तरीके पर पैसा कमाने से हमें अपने आप को बचाना है, वरना हम और हमारी नस्लें बर्बाद हो जाएगी। कब्र आम तौर पर जो हराम गिज़ा खाते हैं, इंतकाल के बाद फौरन उनको कब्र में रखते ही अज़ाब कब्र फड़फड़ाने लगता है, कब्र में सांप बिच्छू की आमद हो जाती है, अल्लाह तबारक व ताला नाराज हो जाते हैं। इसलिए फरमाया अल्लाह से दुआ करनी है, अल्लाह हमें पाकीज़ा रोजी अता फरमा, हलाल रोजी अता फरमा, बरकतों वाली रोजी अता फरमा। ये दुआ का महीना है, मांगे ना अल्लाह से, दिल खोल कर मांगे ना, क्या कमी है उसके खजानों में। बार बार हज उम्रे की तौफीक मांगे, बड़ा मकान मांगे, वसी रिस्क मांगे, पाकीज़ा रोजी मांगे, हलाल रोजी मांगे, बरकतों वाली हलाल रोजी मांगे। हम मांगेंगे, अल्लाह ताला हमारे लिए ऐसे रास्ते खोलेंगे हम सोच भी नहीं सकते, हमारा गुमान भी नहीं जा सकता। हम अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह ताला हमें जरूर देंगे। ये रमजान का महीना, ये तो दुआ का महीना है। तो वो 3 गुना जिससे अल्लाह सख्त तरीन नाराज होते हैं, नंबर 1 नामहरम की मोहब्बत, इसलिए नियत करो नामहरमों की मोहब्बत से बचेंगे इंशाअल्लाह। नंबर 2 हराम गिज़ा, नियत करें इंशाअल्लाह हलाल कमाएंगे, न हराम हम खाएंगे, न अपनी औलाद को खिलाएंगे। हराम गिज़ा से और हराम कमाई से और हराम पैसों से और हराम के लुक़मे से हमें सख्त तरीन नफरत होनी चाहिए। हराम की बिरयानी से हलाल की चटनी रोटी बेहतर है। हलाल के शोरूम और बंगले से हराम के शोरूम और बंगले से हलाल का झोपड़ा बेहतर है। हराम की कमाई से बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने से हलाल की कमाई से बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना बेहतर है। चूंकि मरना है, हलाल कमाई से अल्लाह खुश होते हैं और हराम कमाई से अल्लाह नाराज हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमें हलाल अता फरमाए, अल्लाह ताला हलाल देना चाहते हैं, हम हराम की तरफ न जाएं। हराम की बिजनेस अगर कारोबार में हो, हम सच्ची पक्की तौबा करें और हम अल्लाह की तरफ आ जाएं। वो तीसरा गुनाह जिससे अल्लाह ताला नाराज हो जाए होते हैं और मौत के वक्त कलीमे का मिलना मुश्किल हो जाता है, वो ये है कि जो आम गुनाह होते हैं जैसे गीबत है, झूठ है, हाँ झूठ से अल्लाह बहुत नाराज होते हैं, बहुत नाराज होते हैं। यूं फरमाया कि झूठों पर तो अल्लाह की लानत होती है। मजाक में झूठ बोलना ये भी गुनाह है, कबीरा है, बड़ा गुनाह है। जैसे शराब पीना बड़ा गुनाह, जिना करना बड़ा गुनाह, नमाज का छोड़ देना बड़ा गुनाह, रोजे का छोड़ देना बड़ा गुनाह। इस तरह मजाक में झूठ बोलना, किसी को हंसाने के लिए झूठ बोलना, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। हम कहीं और है और फोन पर यूं बता रहे हैं कि हम कहीं और है, ये बड़ा गुनाह है। अपने बच्चे को कहा बेटा यहाँ तुझे चॉकलेट देता हूं, बेटा आया और उसको चॉकलेट नहीं दी, धोखे से उसको बुलाया, ये झूठ बोला, ये बहुत बड़ा गुनाह है। जुबान की बड़ी अहमियत है, इसकी बड़ी वैल्यू है। 70 साल का मंदिर का पुजारी 10 सेकंड में कलीमा पढ़ के हमेशा हमेशा जन्नती हो जाता है और 70 साल का तहज्जुद गुजार 10 सेकंड में कलीमे का इनकार करके हमेशा हमेशा जहन्नमी हो जाता है। एक औरत है, निकाह के मौके पर हाँ कहता है, वो हलाल हो जाती है, और अगर कोई तलाक के अल्फाज बोल दे 3 तो वो हराम हो जाती है। अल्लाहु अकबर। जुबान की बड़ी अहमियत है, जुबान के निकले हुए अल्फाज की बड़ी अहमियत है। इसलिए फरमाया हमेशा सच बोले, अलैकुम बिस्सिद्क़, तुम हमेशा सच बात कहो, सच में नजात है और झूठ में हलाक है। बच्चों की तरबियत में सबसे पहली तरबियत यह है अपने बच्चों को कहना कि बच्चों आप हमेशा सच बोलो, हम भी सच बोले, हमारी फैमिली सच बोले, हमारे घर वाले सच बोले। आपको लगेगा कि सच में थोड़ा सा फंस जाएंगे, ना 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 ना, सच का अंजाम बेहतर है। सच बोलने से आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। एक झूठ 100 झूठ को दावत देता है, फिर वो झूठ बोलते बोलते उसका शुमार कज़्ज़ाबों में हो जाता है, झूठे लोगों में हो जाता है और झूठों पर
پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور جھوٹ بولنے سے فرشتے کئی میل دور چلے جاتے ہیں، ان کے منہ سے ایسی بدبو آتی ہے، کرامن کاتبین بھی لکھتے ہیں کہ اس بندے نے اس وقت جھوٹ بولا جھوٹ بولا جھوٹ بولا، اور اللہ تعالیٰ سخت ترین ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ جھوٹوں سے محبت نہیں فرماتے، جھوٹوں سے ناراض ہوتے ہیں، جھوٹ بولنے کو منع فرمایا ہے۔ پیران پیر کے ہاتھ میں جو ڈاکوؤں کی پوری جماعت نے توبہ کی تھی جب آپ کی عمر 10 سال کی تھی، اس وقت آپ کی سب سے بڑی بنیادی وجہ آپ نے سچ کہا تھا کہ دیکھو میرے پاس یہاں پیسے ہیں، میری ماں نے یہاں سی دیے ہیں، بیٹا تو چھپا لیتا تو کیا ہوتا؟ کہا نا نا نا، میں جب چل رہا تھا نا، میری عمر 10 سال تھی، میری ماں نے کہا تھا بیٹا ہمیشہ سچ بولنا۔ ہاں بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا، ماں باپ جو سکھاتے ہیں وہ سیکھ جاتے ہیں، بڑے ہو کر کے عام طور پر سکھا نہیں کرتے۔ بچوں کی سیکھنے کی عمر یہ جب چھوٹے ہوتے ہیں، اس لیے میرے عزیزوں، میری دینی ماؤں بہنوں، ہم بھی سچ بولیں، سچ کی عادت ڈالیں، سچ بولنا سیکھیں، سچ کا شوق اپنے اندر پیدا کریں، خود بھی سچ بولیں، اللہ سے دعا کریں۔ اگر کوئی گناہ کی عادت ہے رمضان میں نام لے کے دعا کریں، اللہ مجھے جھوٹ کی عادت ہے، جھوٹ چھڑا دیجئے، مجھے غیبت کی عادت ہے، غیبت چھڑا دیجئے، موبائل کے غلط استعمال کی عادت ہے، موبائل کا غلط استعمال چھڑا دیجئے، سیریل دیکھنے کی عادت ہے وہ چھڑا دیجئے، کرکٹ کا شوق ہے وہ چھڑا دیجئے۔ تو رمضان کا مہینہ اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے، مانگنے والوں سے اللہ محبت فرماتے ہیں۔ ہر انسان کو اپنا پتہ ہے کہ اس کے اندر کون کون سے گناہ ہے اور وہ کون کون سے گناہوں کا عادی ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے اللہ سے مانگے، تمنا بنا کر کے مانگے اور درد دل کے ساتھ مانگے۔ تو جو جیسے عام گناہ ہے جھوٹ، یہ جو بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے موت کے وقت اس کو کلمہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جو غیبت کرتا رہتا ہے، غیبت غیبت غیبت، کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا کہ اس کو پتہ چل جائے تو اس کو برا لگے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ہم تو وہی بات کرتے ہیں جو اس کے اندر ہے۔ ہاں ہاں ہاں، وہی تو غیبت ہے نا۔ اگر اس کے اندر وہ بات نہ ہو پھر تو بہتان ہے، غیبت کا گناہ بہت سخت ہے۔ یوں فرمایا کہ غیبت کا حال رومین کی طرح ہے، جتنا غیبت کے کرنے والے کو گناہ اتنا ہی غیبت کے سننے والے کو گناہ۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کسی کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھانا پسند کرتا ہے؟ ایک تو انسان میں بھی بھائی، وہ بھی مرا ہوا، کیا کوئی اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھانا پسند کرتا ہے؟ ارے بالکل نہیں کرتے، بالکل نہیں کرتے۔ یوں فرمایا کہ غیبت کا کرنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بری چیز ہے۔ واتقوا اللہ، ارے لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ سے ملاقات ہونی ہے۔ ایک گناہ کرنے سے گناہ لکھا جاتا ہے، غیبت کے کرنے سے گناہ بھی لکھا جاتا ہے، اور اپنی نیکیاں سامنے والوں کو دے دی جاتی ہے۔ اس لیے ہم غیبت سے بچیں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی بات نہ کریں، کسی کے عیب کو بیان نہ کریں۔ دنیا میں جتنے لوگ ہیں ہر ایک کے اندر عیب ہے، ہمارے میں بھی ہے، ان میں بھی ہے، کسی میں کم ہے، کسی میں زیادہ ہے۔ جب سارے لوگ عیبدار ہے، جب سب میں عیب ہے، ہم عیب کیوں دیکھیں؟ ہم خوبیاں دیکھیں، ہم سب مر جانے والے ہیں۔ ان کا جواب ہمیں نہیں دینا، ہمارا جواب ان کو نہیں دینا، وہ ہماری قبر میں نہیں آئیں گے، ہم ان کی قبر میں نہیں آئیں گے۔ ان کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، لیکن ان کی اصلاح ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، ہماری اصلاح ہمارے اوپر فرض ہے۔ زبان کو کنٹرول کرو، زیادہ تر خاموش رہو، بولو تو اچھا بولو، اللہ کی عبادت کرو، زبان سے کوئی ذکر جاری کر دو۔ یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ سب محفوظ ہو رہا ہے۔ ہم اگر کسی کی غیبت
غیبت کرتے ہیں فرشتے لکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، قیامت کے دن سخت ترین پکڑ ہونے والی ہے، اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، میری دینی ماؤں بہنوں، میاں بیوی یہ طے کریں کہ انشاءاللہ رات سونے سے پہلے کسی کی غیبت نہیں کریں گے۔ عام طور پر میاں بیوی دونوں مزے لے لے کر کے رات سونے سے پہلے 15 منٹ اپنے امی ابو کی، ساس سسر کی، بھابھی کی، دیرانی کی، جیٹھانی کی، نڑن کی، اڑوس پڑوس والوں کی غیبت کرتے ہیں۔ ہم جب غیبت کرتے ہیں نا تو شیطان ہمارے ہونٹ پر شہد لگا دیتا ہے، اور غیبت کرنے میں بہت مزہ آتا ہے، بہت لذت آتی ہے، کسی کی عزت کو اچھالنا، کسی کی بات کرنا۔ شیطان کو پتا ہے اللہ ناراض ہو رہے ہیں، اس کی نیکیاں جا رہی ہے، سامنے والے کے گناہ آ رہے ہیں، موت کے وقت اس کو کلمہ ملنا مشکل ہو جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا، اگر اس کی قبر میں عذاب شروع ہو جائے تو شیطان کو مزہ آ جائے گا، اگر کسی کا جہنم کا فیصلہ ہو جائے شیطان خوش ہو جائے گا۔ شیطان نہیں چاہتا کہ ہماری آخرت بنے، وہ چاہتا ہے ہماری آخرت برباد ہو۔ اپنی نیکی کو ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو، پانی ایسی ڈول میں نہ بھرو جس میں لیکیج ہو۔ ایک طرف ہم نیکیاں کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، تہجد اشراق چاش اور اوابین پڑھ رہے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں، اور دوسری طرف غیبت، اس کی بات اس کی بات، آپس میں دو سہیلیاں ملی غیبت، دو دوست ملے غیبت، چائے کی دکان پر ملے غیبت، فون پہ بات ہوئی غیبت، سنا کہ نہیں، ارے اس سے آگے سننے کا ہی نہیں، اس کے آگے غیبت ہی ہوتی ہے۔ اب تو غیبت کا ایک نیا سافٹ ویئر لانچ ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں مولانا ہم غیبت نہیں کرتے لیکن ہم ایک بات کرتے ہیں۔ میرے عزیز ہاں اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ یہ تو چالاکی کے ساتھ غیبت کر رہا ہے، یاد رکھنا خدا کے دربار میں غلطی کی معافی ہے لیکن چالاکی کی معافی کا بڑا مشکل معاملہ ہے۔ اس لیے اللہ کا واسطہ میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کرو، انشاءاللہ یہ رمضان کی قدر کریں گے، اللہ کے عاشقوں جیسا گزاریں گے، اور روزہ اچھا رکھیں گے، اور اچھی تراویح پڑھیں گے، اور سحری اور افطاری کے وقت میں خوب دعائیں کریں گے، اور جو ہیں تہجد اشراق چاش اوابین پڑھیں گے، روزانہ کم سے کم 6 پارے اللہ کا قرآن پڑھیں گے، 7 تسبیح اللہ کی، 7 تسبیح صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور 1 تسبیح استغفر اللہ کی، یہ 15 تسبیح پڑھیں گے، اور لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار انشاءاللہ یہ بھی پڑھیں گے، اور اپنے گھر میں فضائل رمضان کی تعلیم کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، رحیم مولا کریم آقا، اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں چین، سکون، اطمینان اور امن و امان عطا فرما، حیاتاً طیبہ نصیب فرما، پاکیزہ زندگی نصیب فرما، اپنی محبت، اپنا تعلق، اپنا عشق، اپنا کانٹیکٹ، اپنا قرب و درد دل عطا فرما، امت کی فکر، امت کا غم، امت کا درد اور امت کی کوڑن عطا فرما۔ پیارے اللہ، ہمیں دین کی مبارک محنت کے لیے، دور کے لیے، دیر کے لیے، سارے عالم کے لیے اخلاص کے ساتھ اپنے فضل سے قبول فرما، نور ظاہر، نور باطن عطا فرما، تقوی، زہد، پاک دامنی اور عفت نصیب فرما، ولایت کا اور نسبت کا نور عطا فرما، فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے نور سے مشرف فرما، سلوک کی ساری منزلیں خیر و عافیت سے طے فرما۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہماری دنیا آخرت بہتر بنا، ہماری ٹوٹی پھوٹی تراویح کو، روزے کو، تلاوت قرآن کو، دیگر نیک اعمال کو قبول فرما، جو غلطی، غفلت اور کوتاہی ہو گئی اسے معاف فرما۔ اب رمضان کی قدردانی کرنے کی اور اللہ گناہوں سے بچنے کی، نامحرموں کی محبت کو دل سے نکال پھینکنے کی، اور اللہ حرام کمائی سے بچنے کی، جھوٹ سے، غیبت سے، ہر گناہ سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ جب نیکی کا وقت آئے تو ہمت کر کے نیکیاں کرنے کی، اور جب گناہ کرنے کا وقت آئے تو ہمت کر کے گناہوں سے بچ جانے کی توفیق عطا فرما۔ جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اللہ ہر ایک کی جائز تمناؤں کو اور نیک مرادوں کو پورا فرما، بار بار مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی مقبول حاضری نصیب فرما۔ آج کی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اس کے فیض کو تا قیامت خوب عام و تام فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماشاء اللہ۔